الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ 27ویں شب رمضان المبارک میں بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتیں، آخری عشرے کی 10 راتوں میں یہ 5 طاق راتیں ہیں، جن میں 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر میں ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ بعض مفسرین اور بزرگان دین اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر زیادہ تر 27ویں شب میں آتی ہے۔ تو دوستو، 27ویں شب کے بہت سے نوافل، بہت سے اوراد یہ منقول ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ نوافل پیش کروں گا، وہ آپ نے سننے ہیں، انشاءاللہ بہت آپ ثواب کمائیں گے۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے اور نوافل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تو دوستو، 27ویں شب میں آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ یہ پڑھیں کہ 12 رکعت نوافل پڑھیں۔ 12 رکعت نوافل آپ نے 3 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ 3 سلام سے مراد یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر 4 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، اور پھر 4 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ 12 رکعتیں ہو جائیں گی 3 سلام کے ساتھ۔ تو 12 رکعتیں یہ 3 سلام کے ساتھ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ 4 4 کر کے پڑھنی ہیں۔ اب ان میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ جب پہلے 4 رکعت نوافل پڑھیں گے ان میں آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد، یعنی آپ نے نماز شروع کی، سبحانک اللہ تعوذ تسمیہ یہ پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد سورہ قدر یہ ایک بار پڑھنی ہے۔ سورہ قدر ایک بار پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص 15 مرتبہ یہ آپ تلاوت کریں، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ قدر ایک بار، پھر سورہ اخلاص 15 بار۔ اسی طرح آپ نے ہر رکعت میں یہی ترتیب رکھنی ہے۔ یہ 12 رکعتیں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں اور یہی کچھ اس میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں یہی کچھ پڑھیں۔ تو جب آپ سلام پھیر دیں گے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اس سے اور مزید اچھے کلمات استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 70 بار پڑھنا ہے۔ اب ان کا ثواب اور ان کی فضیلت یہ ہے، جو بندہ اس طرح پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص 27ویں شب کو 2 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر اسی طرح دوسری رکعت بھی مکمل کر لے۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ تسبیح معظم 70 مرتبہ پڑھے۔ اور جو بندہ اس طرح 2 رکعتیں پڑھ کر یہ تسبیح 70 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصلی سے اٹھنے سے پہلے اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی حاجت پوری فرمائے گا، اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جب تک اس کو موت نہیں آتی، موت آنے سے پہلے اس کو بہشتی نعمتیں دکھائی جائیں۔ تو دوستو، اتنی بڑی فضیلت آپ بھی ضائع نہ کریں، بلکہ 27ویں شب کو آپ عبادات میں وقت گزاریں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کی خدمت میں نوافل پیش کروں گا، باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔